ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں جو ہے ملک ہمارا ایک طرف جل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ مذاکرات میں مصروف ہیں. کبھی رخ جو ہے کچھ پارٹیز کا ایک کی طرف ہوتا ہے، ایک مذاکرات کرنا چاہتی ہے، دوسری پارٹی نہیں کرنا چاہتی. جب دونوں ٹیبل پہ آتے ہیں تو کسی کانفلکٹ کی وجہ سے وہ جو ہے اپارٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ ایک پارٹی پہ دوبارہ جو ہے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف منہ رخ کر لیتی ہے، اور کچھ اور پارٹیز کا آپس میں جو ہے وہ لائزون بننے لگ پڑتا ہے. یہ جو اکھاڑ بچھاڑ ہے، کیا یہ وجہ ہے ہمارے ملک میں جو ہے ملک کے کچھ حصوں کو، کچھ خطوں کو جلانے کی؟ کیا کہتے ہیں اقبال صاحب، آپ کا کیا اس کے بارے میں ربا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے یا ڈائیگنوز نہ ہوئی ہو. ایوری پرسن ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہے. پر سمجھ لگ رہی ہے کہ اس وقت سب سے اہم ہوتا ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک ہونے کے باوجود اس سطح پر ہے کہ جہاں عام قسم کے جو ملک ہیں وہ بھی نہیں پہنچے. ہماری سیکیورٹی چیلنج ہوئی ہے، اور یہ اس میں باقاعدہ طور پر افواج پاکستان کے افسران اور جوان شہادتیں دے رہے ہیں، اس میں سویلین مارے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پوری قوم باقی چیزوں کو سیکنڈ فیز میں لے جا کے، یعنی پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو کہاں ہو رہی ہے. ان کے سلیپرز، ان کے انفارمرز، ان کو سارا سہولتیں فراہم کرنے وہ کون ہیں، کہاں یہ پناہ لیتے ہیں. کیا ایسے تو نہیں ہو جاتا کہ جب تک مقامی آدمی ان کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو؟ بالکل. کے پی کے بھی آپ نے دیکھا کہ انٹروڈرز کیسے آ سکتے ہیں نا، ایسی جگہ ہٹ کرتے ہیں. یہ مانا کہ وہاں یعنی آپ پارا چنار یا اس میں 3 صوبے ملتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہاں مقامی لوگ بھی موجود ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر آدمی کو دشمن سمجھنا ہم چھوڑ دیں. جہاں وہ لوگ رہتے ہیں ان کی بات سنیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، ان سے مقابلہ مت کریں. اس وقت بلوچستان کے پی کے میں آپ دیکھا کہ بھئی منظور پشین ہے یا جو بھی ہے، ان کے ایجنڈا کوئی بھی ہو، ان کی سوچ کوئی بھی ہو. اب ہم نے پارلیمنٹ میں انہیں نمائندگی دی ہوئی ہے، ہم نے صوبہ کے پی کے کا انضمام کر دیا ہوا ہے جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کو، یعنی اب وہ صوبے کا حصہ ہیں. لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ٹانگ کے آگے یعنی اٹک سے لیفٹ ہینڈ جو آپ سڑکیں جاتی ہیں کے پی کو، وہاں ہماری رٹ گورنمنٹ کی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں اور گورنر کے پی کے بھی کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں جب ہم کہتے ہیں بلیم گیم کی طرح کہ وہاں صوبائی حکومت ہے، تو پھر ہمیں چاہیے صوبائی حکومت کا مطلب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے، دہشت گردی اسٹیٹ کا ہی فرض ہوتا ہے. بالکل. اب آتے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. وہاں جو ہمیں گوادر پورٹ ہے، اس پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست ممالک جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے تعلقہ خراب ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. انہوں نے اپنے طور پر چاہ بہار بنایا، انہوں نے اپنے طور پر بحرین میں ایک نئی ایک سٹیپ دینے کی کوشش کی. انہوں نے یہاں اس کا جو بھی نیگیٹو پروسیس ہے اس پہ شیئرنگ کی. اب آپ دیکھیں کہ چائنا پر ہمارا $46 بلین یا اب تو $65 بلین ہو گئی. یہ باقاعدہ لون ہے، یہ ہم نے ان کو لکھ کے دیا ہوا ہے، لیکن آپریشنل نہیں ہے. اور آپریشنل آج سے کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اور ہم نے ایئرپورٹ بنایا، وہاں فلائٹ ابھی نہیں اتر رہی. ہم وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ کلات ساتھ ہی ہے، جہاں اس وقت گوادر سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. واقعات ہوئے جب جو ہے لیٹر آن 26 نومبر کو یہ واقعات ہوئے، تب یہ باتیں کہاں گئی تھی تب؟ اور پھر اس سے پہلے جب مذاکرہ جو ہے وہ پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ آرمی کے ساتھ کیے جائیں، جب نہیں ہوئے تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ شروع کر دیے. گورنمنٹ کے ساتھ اچانک ایک ٹوسٹ لیا اور پھر جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہی تو ہم نے اس لیے مذاکرات نہیں کرنے. بات یہ ہے، پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کیا حکومت کرنا ضروری ہے یا ملک بچانا ضروری ہے؟ بالکل صحیح. یہ تو کوئی نہیں سوچتا، مطلب یہ پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، ایم کیو ایم ہو، باپ کا باپ ہو، کوئی بھی ہو. وجہ یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے سب سے پہلے فرسٹ پاکستان، ٹرمپ نے کہا فرسٹ امریکہ. اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب بھی ہوتا ہے، جب ان سے کچھ سنبھلتا نہیں ہے تو بات جو ہے وہ آرمی پہ ڈال کے ختم ڈالی گئی نا. 26 نومبر کو ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمیں تو بھئی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آرمی چیف کا، یہ جو رات کو انہوں نے صفایا کیا، یعنی وہ لوگوں کو وہاں ڈسپوزیس کیا ہے. تو فوراً آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم تو پابند ہیں آپ کے حکم کے،
انہوں نے ریورس کر دیا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو بونے حکومتوں میں موجود ہیں, اور مجھے بتائیے صدر مملکت چائنا میں ہیں, صدر مملکت کوئٹہ کیوں نہیں جاتے, وزیر اعظم دونوں ایران اور افغانستان کیوں نہیں جاتے, اس طرح جو ڈپٹی پرائم منسٹر دو ان کے پاس عہدے ہیں, اسحاق ڈار صاحب, وہ کیوں نہیں جاتے, وزیر خارجہ کیوں نہیں جاتے, ان کو انگیج کریں. اور یہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات سن رہا ہو تو ان حکومتوں سے تو ہماری جان چھڑائیں, یہاں کوئی ایسے ٹیکنوکریٹ حکومت لے آئیں, جان ہی چھوٹے. وجہ یہ ہے کہ تاکہ کنسنسس جو ہے اس کی طرف ڈائیورٹ ہو, تاکہ سوچا جا سکے پہلے ملک کو بچائیں. ایٹمی ملک ہے, ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, دہشت گردی ہے, فوج پاکستان کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. یہ اپنے روزانہ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے کراچی میں بس چلا دی ہے, اور واحد دنیا کا میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی, جہاں میٹرو نہیں ہے, جہاں یعنی وہ سیوک وہ سینس جو میٹروپولیٹن کی ہوتی ہے جو 70-80 سال پہلے تھی, وہ اس سے بھی نیچے چلے گئے. پانی میٹروپولیٹن کا کبھی مسئلہ نہیں رہا, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں ٹرانسپورٹ نہیں, ہیلتھ نہیں. ایک تو آگ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے ٹیررزم نے لگائی ہوئی ہے ایک علاقے میں, ایک جو ہے وہ 26ویں ترمیم نے جو جوڈیشری میں آگ لگائی ہوئی ہے, وہ ایک اور بہت بڑا سانحہ. کیا ضرورت تھی؟ وجہ یہ ہے کہ کیا کسی آدمی کو یہ یقین ہے کہ میں نے ہی 100 سال رہنا ہے؟ اگر 26ویں ترمیم میں کل اگر دوسرا صفحہ اگر تو 100 سال رہنا ہو تو شاید پھر کچھ اسٹیبلٹی آ جاتی, چونکہ 100 سال نہیں رہنا, اسی لیے تو مصیبت پڑی ہوئی ہے. بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ وہ دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں, ایک طرف دہشت گردی ہے, ملک سٹیک پر ہے, ایک طرف ججز کی 2 سپریم کورٹ, 2 ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور سے امپورٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں. آج سب ہڑتال تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مجھے بتائیے, انصاف کا بھی قتل, ملک میں نوجوانوں کا مستقبل تاریخ, بے روزگاری, آپ اس سے پوچھا سڑکوں پر پھیر کے کیا کریں گے؟ اور پیکا ایکٹ سے جو ہے وہ جرنلسٹ کو ہٹ کیا ہوا ہے. اچھا, پیکا آپ نے اور میں نے ایک پروگرام کیا تھا, پیکا آرڈیننس جو تھا اس میں لوگوں کو مشاورت سے شامل کرتے, تو جو واقعی کو فیک نیوز ہیں ان کا تدارک کرنا چاہیے تھا. نہیں, اگر ہم یہ آگ, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ملک بھر میں آگ کیسے لگی ہوئی ہے, کیسے جل رہا ہے, تو ملک بھر کا ہر خطہ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چیزوں سے چل رہا ہے. یعنی کہ ایک طرف ٹیررزم ہے, ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہے, دوسری طرف یعنی کہ ہماری لاٹس ہے نا, یہ ہماری مین لاٹس ہیں کہ بلوچستان ایک ہمارا امپورٹنٹ خطہ ہے, ہمارا جو ہے جوڈیشری ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ہماری جرنلسٹ ایک امپورٹنٹ ہے. یہ سب کو ہر ایک کو کسی نہ کسی گیم میں بلوچستان کم و بیش 100 ملک اس سے چھوٹے ہیں, کم از کم 100 کنٹریز اس سے. تو آپ سوچیں کہ ہماری جو وہ کہتے ہیں نا کریمز ہیں, ساری کی ساری کریم کے اوپر جو ہے اٹیک کیا ہوا. اچھا آپ دیکھیں, اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے, ٹھیک کام کیا ہے, چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپ سکتا ہی نہیں, برا تو برا ہے, اچھا تو اچھا ہے. یہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جو کریں وہ باہر نہ نکلے, کوئی آواز نہ اٹھائے. پیکا کو سے بھی پہلے آپ تو سن لیں نا, پیکا تو بعد میں آیا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اب آپ نٹ سلو کر دیں یا بند ہی کر دیں, ایکس بند کر دیں, اور پھر آپ اس کے علاوہ چلتے چلتے مختلف قسم کے جو انفارمیشن بیس ڈیوائسز ہیں ان کو آپ ختم کریں. پھر اب پیمرا باقاعدہ موجود ہے وہاں. پھر تیسرا چوتھا کام ہے کہ آپ لائک مائنڈڈ جو نالائق اور فنڈڈ اور رینٹڈ قسم کے صحافی ہے, ان کو آپ ایسے چینل میں بٹھا دیں جن کو شکل نہیں دیکھنا چاہتا, یعنی وہ سچی بات کریں گے کیا کریں گے. آخر میں آپ نے پیکا آرڈیننس اس لیے کیا کہ کوئی بھی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ لوگوں تک نہ پہنچے, اور یہ بات ہمیشہ ایسے حکمرانوں کو لے ڈوبتی ہے کہ خبر پہنچ جاتی ہے. خبر جس زمانے میں نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی تھا, وہاں بھی زیادتی کا بھی پتہ چل جاتا تھا, اچھے کاموں کا بھی پتہ چلتا تھا, خوشبو بھی جاتی ہے اور دوسری چیز بھی جاتی ہے. پی این اے کی تحریک میں کوئی ٹی وی نہیں تھا تقریباً, نظام مصطفیٰ جو کنورٹ ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں, تو ہر دیہات میں پتہ تھا. بالکل. تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیکا آرڈیننس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی وزیر اطلاعات ماشاء اللہ کہہ رہے تھے, ہر ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, تو وہ کہہ رہے تھے مجھے بتائیے کون سی شک ایسی ہے, لیکن اب آپ کو پتہ تو بتا دیں. جس شک کو انہوں نے ڈیفائن ہی نہیں کیا وہی سب سے بڑی شک ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو انڈیفائنڈ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک ایسا ویپن لوڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا. اچھا, وہ کہہ رہے تھے پی ٹی وی کو کیوں نہیں کو دیکھتا. پی ٹی وی میں بھی آپ تھوڑا سا کسی کو سچ بولنے دیں.
اگر بے شک اختلاف رائے رکھ لیں، ایک آپ کی تعریفیں کرے، ایک آپ کو مشورہ دے سکے، اور باقاعدہ کوئی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر مثلا کہ پوری دنیا میں تھنک ٹینک ہیں، ٹیلی ویژن چینل چل رہے ہیں، خبر 30 سال بعد تو امریکہ کا تمام ریکارڈ اوپن ہو جاتا ہے، سیکرٹ تک ہو جاتا ہے، کسی طرح سازش کی ہے، ٹوین ٹاور گرے ہیں، یا انہوں نے سازش کیا یا ان کے ساتھ ڈاکومنٹریز آ جاتی ہیں، رپورٹس آ جاتی ہیں لیٹر ہمارے آن۔ تھا مودودان کمیشن آج تک نہیں پڑھ سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ویکن کیا جا رہا ہے آرٹیفیشلی، جو ہے کنٹرول روپی ویلیو کر کے، جو روپیز کی ویلیو ہے، روپی کی ویلیو ہے، اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ ہماری بری طریقے سے جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے۔ لیکن رباب بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حوصلہ افزائی کی بات نہیں کرتے، خوشی کی بات تو ہمیں کرنے میں حرج کیا ہے، کرنی چاہیے۔ بالکل، بات اچھی ہے تو ہمیں بتائیں، بلکہ میں تو کئی دفعہ ایسے فورم پر بھی میں کہہ چکا کہ آپ ہمیں فیڈ بیک کیا کریں، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ چھپ کیوں جاتے ہیں، ہمیں بتائیں، آپ لوگوں کو بلایا کریں، آپ بتایا کریں، سوالوں کے جواب دیا کریں۔ ابھی جیسے آپ نے پوچھا بریگیڈیئر صاحب سے حل بھی پوچھا کہ جی ان کا کوئی حل بتائیں، ٹیررزم کو روکنے کا حل بتائیں، تو انہوں نے کہا حل تو تب بتائیں جب کوئی سن رہا ہو۔ اب تو وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ لائک مائنڈڈ آدمی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کویسچن بھی پلانٹڈ ہوتے ہیں، پلانٹڈ ان کے آنسر ہوتے ہیں، تو جب آپ کو بات سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ بیماری تو سامنے موجود ہے، آپ کو کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطلب سجیشن لیں، اگر آپ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں تو عوام کی سجیشن لیں، ٹیچر کے لیے کر رہے ہیں تو ٹیچر کی سجیشن لیں، صحافیوں کے لیے کر رہے ہیں تو صحافیوں کی سجیشن میں حرج کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہو اصل میں سجیشن لینا بھی ایک آرٹ ہے، کسی سے سجیشن لینا بھی آرٹ ہے، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے پاس ٹالرنس رکھنا پڑتا ہے، آپ کو اس کو گراس روٹ لیول تک جانا پڑتا ہے اور آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پرابلم کیا ہے، کون سی پلانٹڈ ہے، کون سی جو ہے وہ ایکچوئل میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کے اوپر جو فلٹر لگا کے آپ نے وہ کہتے ہیں نا مین مواد نکالنا ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے نا ایک آرٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت صوبائی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ یا دوسرے صوبوں کی گورنمنٹ یہ واحد ایرا ہے جہاں عام آدمی کی ان پاور کوریڈور میں ایکسیس ہی نہیں ہے کہ اپنا مسئلہ بیان کر سکیں، اور اس وقت آپ خود ایڈوکیٹ ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کس سے 2 لاکھ اس وقت آپ کے ہائی کورٹ میں ہیں، اور ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد کم ہے، اور ایک جج وہاں سے ایکسپورٹ کر دیا گیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ آپ تو مسئلہ خود ہی حل نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل، پھر اس سے بھی آگے جب آپ یہاں پنجاب میں کوئی منسٹروں کا اگر کوئی نام مجھے ابھی بتا دے تو میں اسے کافی انعام دے دوں گا، جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 آپ کو ان کے نمائندے نظر آتے ہیں، جب ہم ٹی وی میں پروگرام میں ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں، وہ آنے سے گھبراتے ہیں۔ اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان میں حکومت میں شامل ہیں، آپ ان کو کسی کو بلا کے دیکھ لیں، وہ آنے سے گھبراتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے، ان سے پوچھیں یا درمیان میں کوئی فورم بیٹھا ان سے کوئی سجیشن دے سکے کہ بھی آپ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سوچ لیں، آپ ایک اپنے طور پر ہی آپ کوئی پالیسی اناؤنس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ریزرویشن آتی ہیں، جس طرح میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بے نظیر انکم سکیم ہے، وہ پکا پیپل پارٹی نے اپنا بیبی پالا ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ غالباً کوئی 498 بلین جو میں نے پڑھا ہے، وہ کچھ لوگوں نے اس سے بھی ہوئے کیونکہ فیک نیوز نہ کہیں بند ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ آپ نے قوم کو اس طرح دے رہے ہیں۔ حکومت نے دیکھیں ایک جو شاندار منصوبہ دیا ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر، وہ بھی تو ایک طرف جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے، لیکن وہ پوائنٹ آئے ہیں، وہ منصوبے میں جو میں نے چیز پڑھی ہے وہ بہترین ہے، لیکن کاش ایسا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کوئی پراپرٹی کی جو ہے وہ کاروبار میں کچھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے اسلمپ آیا ہوا تھا، لکھنے میں تو اچھا ہے، پڑھنے میں بھی اچھا ہے، ابھی وزیر اعظم جو امپلیمنٹیشن میں ہمیں نہیں اس میں پتا، ٹاسک فورس جو بنائی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ جو سیلر ہے اس پر بھی انہوں نے کافی کی ہے۔ بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا۔ ناظرین، ہمارا ملک جو ہے وہ ایک عجیب گھمبیر قسم کی جو ہے وہ صورتحال میں جو ہے اس وقت انڈلج ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے سارے لیڈرز جو ہیں وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس وقت ہمارا کام ہے کہ ہم ملک کے بارے میں سوچیں اور ملک کو جو ہے وہ خوشحال بنائیں۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی میں اجازت دوں گی اقبال صاحب کے ساتھ، اللہ حافظ۔